نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی. پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا گیا. یہ سارا کیا ہے؟ یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران پوڈلز، روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے، جو ایوان صدر سے پرچار ہوتا ہے، حکومت کی سطحوں پر مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے. اس کے ضمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں، جس طرح ہنٹنگٹن کا ذکر آیا ہے، ایسے ہی رینڈ کارپوریشن کی سفارشات چند مہینے پہلے وہ آئی. یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا. اس نے تجزیہ کیا ہے، اپنے لوگوں کو بتایا، اپنی حکومت کو بتایا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں، مسلمان چار طرح کے ہیں. نمبر ایک ہے فنڈامنٹلسٹ، جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیاسی، معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے. ان سے تو ہماری جنگ ہے، ان سے ہماری دشمنی ہے، انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے. یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. نمبر دو پر ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند علماء، ان کے مدرسے ہیں، قال اللہ قال رسول ہے، انہیں نظام سے کوئی بحث نہیں ہوتی. تو یہ فی نفس ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر کہیں یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو ایکسپوژر حاصل ہوتا ہے، ہر جمعے کو لوگ آ رہے ہیں کھچے ہوئے، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہاں پر ان کو جلسہ مل گیا، گفتگو ہو رہی ہے. کوئی اور جماعت جو ہے، کوئی سیاسی جماعت چھوٹا سا جلسہ بھی کرے گی تو کتنے کھکیڑ بول لے گی، پوسٹر شائع کرے گی، کوئی ڈنڈورا پیٹے گی، کچھ اور کرے گی، اشتہار اخبارات میں دے گی. یہاں جو ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے، کچے دھاگے سے بندھے آئیں گے سرکار میں، اور اکثر مسلمان آتے ہیں تو نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں تاکہ ایک اچھے ماحول میں خوشبو لگا کر آؤ، تاکہ اچھا ماحول ہو، پسینے کی بدبوؤں سے طبیعت منغص نہ ہو جائیں. تو یہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہے ان کا ایکسپوژر بہت بڑا ہے. اگر یہ فنڈامنٹل کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے. پھر انہوں نے اس پر مشورہ بھی دیا، ان کو ان کے باہمی مسلکانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگائے رکھو، بھڑکاؤ ان کو تاکہ اور ادھر ادھر نہ دیکھ سکے. تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ماڈرنسٹ ہے، ایسے دانشور ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر ایسی کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کی کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، جڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے، وہ ہماری تہذیب کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتی، وہ تعبیر. یہ جو ماڈرنسٹ دانشور ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں ان کو ایکسپوژر دیا جائے. یہ نوٹ کیجئے، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات، کس کی طرف سے پالیسی لائنز جو ہے فکس کی گئی ہیں. میڈیا پر ان کو ایکسپوژر دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسجد میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں، کون کھڑا ہونے دے گا ان کو ممبر پر. لہذا ان کے لیے ذریعہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع اب ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے، اس پر ایکسپوژر دو. چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالص سیکولر ہو چکے ہیں، وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے، کوئی کرے نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے، حکومت سے، قانون سے، تہذیب سے، تمدن سے کوئی راستہ نہیں. تو یہ چار کیٹیگریز میں سے یہ 2+2 ہو گئے. ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ تو ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا. سب سے بڑھ کر فنڈامنٹلسٹ کو جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام، اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جن کا کہ اثر و رسوخ عوام کے اندر ہے، تو ان کو جو ہے اپنے باہمی اختلافات میں الجھائے رکھا جائے. اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے جو مظاہر ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ تو مثالیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت میں چند مثالیں دوں گا.
دیگ کا چند چاول بتا دیتے ہیں کہ دیگ کا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں کے ایک بڑے ابھرتے ہوئے دانشور ہیں، انہیں اب بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے، میڈیا میں بھی، سرکاری معاملات میں بھی، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں، اور اسی طرح کے ایک اور دانشور ہیں کہ جنہیں بٹھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہ جو دانشور ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان کی ایک بات سامنے آئی، یہ پردہ وردہ اسلام میں نہیں ہے، یہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے، یہ تو ایک خاص زمانے کا کلچر تھا، کلچر ہے صرف، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کلچر ہے، لیکن یہ مسلم کلچر ہے، صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمیشہ کے لیے کلچر ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب اسلام آیا ہے تو عرب میں کوئی کلچرل ویکیوم تو نہیں تھا، ان کا اپنا کلچر تھا، وہاں وہ عریانی نہیں تھی جو آج ہے، نہیں تھی، عورت کا لباس ہوتا تھا پورا، باہر نکلتے ہوئے عورتیں اس دور جاہلیت میں بھی چادر لیتی تھیں، صرف یہ کہ چہرہ کھلا رہتا تھا، چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے، بڑی سی چادر جس میں وہ لپٹ کر نکلتی تھی باہر۔ تو اس طریقے سے ایک کلچر موجود تھا۔ پھر یہ بھی تھا بند سنور کر نکلنا اور لوگوں کی نگاہوں میں کھبنا، یہ بھی عام تھا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، مخلوط معاشرت تھی، یہ تھی۔ اب اسی معاشرت کے اندر اسلام نے تبدیلیاں کی۔ پہلی بات فرمائی وقرن فی بیوتکن، مسلمان عورتوں، خواتین، تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے، بند سنور کر باہر نکلنا اور اپنے نسوانی حسن کی نمائش کرنا یہ ہرگز تمہارے لیے جائز، بلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ اور دیکھو جب گھر سے نکلتی ہو، نکلنا پڑے ضرورت سے، بول تو تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے، نکلنا ہے تو بھی جلباب جو ہے، جلباب اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو، نقاب کی شکل کے اندر، کہ چہرہ چھپ جائے۔ تمہارا جو نسوانی حسن ہے جس کا سب سے بڑا انڈیکس جو ہے چہرہ ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے۔ یہ سارے احکام کائے کے لیے دیے گئے۔ اس معاشرے میں ایک تبدیلی کی گئی۔ دوپٹہ وہاں بھی تھا، بِخُمُرِهِنَّ جو سورہ نور میں آیا لفظ، خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں، اوڑھنی ہوتی تھی اور عام عورت کام کرتے ہوئے اس کو اپنی کمر کے گرد کس لیتی تھی، کمر کس کے، لہذا کام کرتی تھی گھر کا، یا پھر یہ کہ گلے میں ڈال لیا۔ سر کو ڈھانپنا اور خاص طور پر جو اپنے سینہ ہے، سینے کو اس کے کور کرنا یہ نہیں تھا، اس میں کہہ دیا تم اپنا جو ہے سر بھی ڈھانکو، اور وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارو، تاکہ جو عورت کا نسوانی حسن ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے، اس کو مزید چھپاؤ۔ کرتا تو پہلے سے تھا، لیکن یہ وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ جو تمہارے خمار ہیں، جو تمہاری یہ اوڑھنیاں ہیں، ان کے ذرا بکل بھی مار لیا کرو اپنے اوپر۔ اس نے وہ تہذیب پیدا کی ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس نے ہماری ایک طرز تعمیر بھی تبدیل کر دی، مردانہ اور زنانہ معاملہ، اور گھر بنانا، مورش آرکیٹیکچر خاص طور پہ دنیا کے اندر مشہور ہے، ٹاپ کے آرکیٹیکچرز میں سے، اور پھر یہ سارا جو نظام بنا ہے، اور یہ چلا آیا، انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ختم ہوا، یہ اور فرانسیسی کہیں گئے، کہیں اور گئے، کوئی اور پورچوگیز گئے، ڈچ گئے، وغیرہ وغیرہ، اطالوی گئے، لیکن یہ تہذیب کا جو یہ سٹرکچر تھا یہ قائم رہا، انٹیکٹ رہا۔ اب اس کے خلاف جو مہم ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر ہے۔